السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، آج ہمارا موضوع ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنا۔ جب ہم زندگی گزاریں گے یا زندگی گزار رہے ہیں تو کس کے نقش قدم پر؟ سوال یہ ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ وہ ہمارے لیے ماڈل ہے اور اس کی حیات مبارکہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک سیمپل ہے، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمارے اقوال میں، ہمارے افعال میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے ایکشنز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہہ دیجئے اے رسول اللہ، اپنی امت کو بتا دیں کہ اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اگر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کافی ہوتی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم نہ فرماتے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جس چیز کا حکم دیتا ہے، جس چیز کے عمل کرنے کا حکم فرماتا ہے اس پر عمل کریں۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے رسول آپ لوگوں کو منع کرتا ہے تو ان چیزوں سے پھر پرہیز کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی۔ یعنی رسول کی اطاعت کرنا، رسول کا حکم ماننا اور ان کی سنتوں کو زندہ کرنا، یہ عین اللہ کی اطاعت ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وحی مطلوع اور ایک ہے وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہی وحی، وحی غیر مطلوع وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ قرآن کے جو الفاظ ہے یہ وحی مطلوع ہے، احادیث جو ہیں یہ وحی غیر مطلوع ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قول فرماتے تھے، جو عمل کرتے تھے، یعنی ان کی تمام سنتیں، ان کے تمام اقوال، ان کے تمام احادیث اور ان کے تمام افعال وہ خود بخود خواہش نفس کے مطابق نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی تھی الہام کی شکل میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اپنے خواہش نفس کے مطابق نہیں کی، بلکہ ان پر وحی نازل ہوتی تھی۔ جیسا کہ فارسی کا ایک شعر ہے، گفت او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں از عبداللہ بود، کہ اگرچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے الفاظ نکلے ہیں، لیکن دراصل یہ قول، یہ فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قول نہیں فرماتے تھے، کوئی عمل اس وقت تک نہیں کرتے تھے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی اوپر سے نازل نہیں ہوتی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں جو ارشادات ربانی ہے وہ آپ لوگوں کے عرض میں نے پیش کر دیے۔ اب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت
کے فوائد آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے کئی فوائد ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال اور اخلاق کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور ان کی سنتوں کو زندہ کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے، قل کہہ دیں اے پیغمبر، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ رسول کی اطاعت کریں اور اس کی پیروی کریں، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کے ساتھ محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور آپ لوگوں کے جو گناہ ہیں ان کی بخشش ہوگی، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشش دینے والی ذات ہے اور مہربان ذات ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ آپ بتا دیں اپنی امت کے لوگوں کو، مومنین کو، کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے ساتھ محبت کریں اور اللہ آپ کے ساتھ محبت کرے اس بدلے میں، تو آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ان کے اقوال اور اعمال کی پیروی کریں اور اتباع اور اطاعت کریں، اس بدلے میں اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کے ساتھ محبت رکھے گا اور آپ لوگوں کے جتنے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے بخشش عطا کرے گا۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو یہ جنت کا راستہ ہے اور جنت کا ذریعہ بنے گا۔ جو شخص سردار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تابعداری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا کرتا ہے۔ بخاری شریف کا حدیث مبارک ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت جائے گا مگر جو انکار کرنے والا شخص ہے وہی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کون جنت میں نہیں جائے گا، کون انکاری ہوگا جنت جانے سے؟ ومن یابا، قال، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنت، جس نے میری اطاعت کی، جس نے اپنی زندگی میرے سنتوں کے مطابق گزاری، دخل الجنت، وہی شخص جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ ومن عصانی، جس نے نافرمانی کی، سرکشی کی، میرے سنتوں کے مطابق زندگی نہیں گزاری، فقد ابا، اس شخص نے جنت جانے سے انکار کر دیا اور وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، من تمسک بسنت دخل الجنت، جس شخص نے میری سنت پر عمل کیا، میری سنتوں کو زندہ کیا، دخل الجنت، وہی شخص جنت کے اندر جائے گا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ایک فائدہ یہی ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی برکت کی وجہ سے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو شخص کرتا ہے، اس شخص کے جو ساتھی ہیں، جو احباب ہیں جنت میں، وہ انبیاء ہوں گے، وہ صدیقین، سچ بولنے والے لوگ ہوں گے، شہداء ہوں گے اور صالحین، نیک اعمال کرنے والے لوگ ہوں گے۔ ارشاد ربانی ہے، من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرتا ہے تو ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی کا انعام ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جنت میں جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں
ان کے ساتھ جنت میں یہی شخص ہوگا. اور یہ جو انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے اور صالحین لوگ ہیں، یہ اچھے ساتھی ہیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے پھر جنت میں اس کے احباب اور اس کے رفقا یا تو انبیاء ہوں گے، یا تو صدیقین ہوں گے، یا تو شہداء ہوں گے، اور یا تو صالحین نیک اعمال کرنے والے ہوں گے. اسی طرح اعمال کا معیار جو ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہیں یا نہیں، تو اس کے لیے جو ترازو ہے اور جو معیار ہے کہ اس پر اعمال کی قبولیت اور نہ قبولیت معلوم ہو جائے، تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ لوگوں کے لیے اعلیٰ نمونہ موجود ہے، تو وہ اختیار کریں. شریعت کا دار و مدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر ہے. اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اور معیار اور ترازو اگر اس کے لیے ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دنیا میں اگر ہم دیکھ لیں کہ امام جب آگے ہوتا ہے تو اس کے پیچھے مقتدی ہوتے ہیں. امام رکوع کے لیے جاتا ہے تو مقتدی بھی رکوع کے لیے جاتے ہیں. تو کوئی عمل مقتدی امام سے پہلے نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل 100% انسان کو مقتدی کو امام کی پیروی کرنی چاہیے. تو ہم بھی مقتدی ہیں، ہمارا پیشوا اور ہمارا امام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دنیا میں اگر ہم دیکھ لیں، اگر کسی ٹیلر کے پاس ہم جاتے ہیں، کپڑے سلانے والے کے پاس، تو اس کو ایک سیمپل دیتے ہیں، ایک ناپ دیتے ہیں، تو اس کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ وہ کپڑے بنوائے. اگر ہم ایک سیمپل دیتے ہیں اور ٹیلر اس کے خلاف اور اس کے برعکس کوئی کسی ناپ کے مطابق کپڑے بنواتا ہے، تو ہم جب جائیں گے تو ہمارے لیے کپڑے ناقابل قبول ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، حیات مبارکہ ہمیں دی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں، اپنی زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مطابق اور ان کے نقش قدم کے مطابق اور ان کی سیرت مبارکہ کے مطابق جب گزاریں گے، تو ہمارے اعمال، پھر ہمارے اقوال، ہماری زندگی کے تمام اعمال اور ایکشنز پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قابل قبول ہوں گے. ایک اور فائدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جتنی اتباع اور اطاعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دلوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے گا. کیونکہ جب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق بنائیں گے، تو پھر ہماری محبت بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدا ہو جائے گی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اپنی جان، اپنے مال، اپنی دنیا اور والدین اور تمام چیزوں سے اور تمام لوگوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت رکھنا یہ کامل ایمان اور مکمل ایمان کی علامت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کا حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آپ لوگوں میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنے والدین اور تمام لوگوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ محبت نہ رکھے. جب ان تمام چیزوں سے اور تمام لوگوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ محبت ہوگی، پھر یہ کامل ایمان کی علامت ہے اور نشانی ہے. تو یہ محبت اس وقت پیدا ہو جائے گی جب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے. اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو زندہ کرنا، ان کی سنتوں پر عمل کرنا
100 शहीदों के अजर के बराबर इंसान को अजर और सवाब मिलता है। मुश्कात शरीफ का हदीस है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तमस्सक बिस्सुन्नति इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअत शहीदिन, कि जो शख्स मेरी उम्मत के फसाद के वक्त में ज़माने में वो एक सुन्नत को ज़िंदा करें, एक सुन्नत पर अमल करें, तो उस शख्स के लिए 100 शहीदों के बराबर का अजर मिलेगा। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि वो शख्स कामयाब हो गया जिसने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की। तो ये कामयाबी की अलामत है। इरशाद रब्बानी है, मैं युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और रसूल की इताअत की बेशक वो शख्स कामयाब हो गया और उसने कामयाबी हासिल की, बड़ी कामयाबी। और जो शख्स जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला की इताअत नहीं करता और ताबेदारी नहीं करता और अपनी ज़िंदगी में उनके अक़वाल, उनके अहकामात, उनके तरीक़ों को, उनकी पैरवी नहीं करता, तो उस शख्स के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ضل ضलाला मुबीना, जिस शख्स ने अल्लाह और उसके रसूल की सरकशी की वो शख्स गुमराह हो गया, गुमराही वाज़िह के साथ। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें और अपनी ज़िंदगी को उनकी ज़िंदगी के मुताबिक बनाएं। अपनी ज़िंदगी में वो अक़वाल व अमाल हम करें जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, और अपनी ज़िंदगी में उन तरीक़ों को अपनाएं जो तरीक़े जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाए थे। तो हमें चाहिए कि हमारे लिए मॉडल, हमारे लिए नमूना, हमारे लिए अगर सैंपल है तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक है और उनकी इताअत करनी चाहिए और उनकी सुन्नतों को ज़िंदा करना चाहिए, क्योंकि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना फ़र्ज़ है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, लाजिम है, वाजिब है, तो इसी तरह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना भी वाजिब है, लाजिम है और हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, कह दीजिए ऐ पैगंबर कि अल्लाह की इताअत करें और उसके रसूल की इताअत करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, ऐ मोमिनीन अल्लाह की इताअत करें और उसके रसूल की इताअत करें, क्योंकि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई एहसानात हैं इस उम्मत पर। तो उम्मती को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक गुजारें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और ताबेदारी नसीब करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।